نیوز اینالسٹ کی ایک بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت اپوزیشن کے اختلافات گھمسان کی جنگ میں جو بدل گئے ہیں ایسا تو ہونا ہی تھا۔ پی ڈی ایم کی پارلیمانی جماعتیں دو دھڑوں میں بٹ چکی ہیں۔ ایک دھڑا مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف کی زیر قیادت ہے، جبکہ دوسرا دھڑا پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی پہ مشتمل ہے۔ سینٹ الیکشن کے بعد آج ایوان بالا کے پہلا اجلاس میں پی ڈی ایم کی اندرونی کھینچاتانی نمایاں تھی۔ سینٹ کی تاریخ میں شاید آج پہلی بار اپوزیشن کے دو علیحدہ اجلاس ہوئے۔ ایک اجلاس اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں ہوا، دوسرا اجلاس مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں۔ ایک اجلاس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کے سینیٹر شریک تھے اور دوسرے اجلاس میں مسلم لیگ نون، جے یو آئی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور پی این پی کے سینیٹرز تھے۔ ایوان میں یوسف رضا گیلانی کے خطاب کے بعد اعظم نذیر تارڑ نے خطاب کیا اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے اپنے حمایہ یافتہ سینیٹرز کے لیے علیحدہ اپوزیشن بینچز کا مطالبہ کیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے سینیٹر دلاور خان گروپ کو تحفے کے سینیٹرز کہا، جس کے بعد سینٹ میں شور شرابہ شروع ہو گیا۔ ابھی باقی سینیٹرز آ رہے ہیں تو پوری نہیں ہے نا۔ پیغام آ رہا تھا کہ انہوں نے ہاؤس سے میٹنگ کرنی ہے۔ I will carry everybody with me. گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بولنے میں اگر مشکل بھی ہوگی ان کی ہم آواز بنیں گے، ہم ان کی طرف سے بھی بولیں گے۔ ہم اپوزیشن بینچز پہ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے یہ 27 لوگ جو ہیں یہ ہم اکٹھے وہ ادا کرتے رہیں گے۔ ٹریری بینچز سے محبت بھرے تحفے آئے اپوزیشن کی لیڈر کی تقرری کے لیے، ان سے ایک اور لہر اٹھ گئی۔ ہمیں اپنے دل کی بات کرنے دیں۔ دلاور خان صاحب آپ اپنے ٹرن پہ بات کر لیں۔ چیئرمین صاحب تشریف رکھیں۔ سینیٹر صاحب آپ اپنے ٹرن پہ بات کریں۔ جناب سینیٹر صاحب تشریف رکھیں۔ ذرا ہاؤس ان آرڈر کرا لیں۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ ساری گفتگو یہ اپوزیشن کی دونوں گروہوں کے درمیان تھی، یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان نہیں تھی۔ آج پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری شاہد خاقان عباسی جو ان معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، آج ان کا صبر کا دامن بھی چھوٹ گیا۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا اطلاع دی اور پی ڈی ایم کے فیصلے کی خلاف ورزی پر بلاول بھٹو اور اسود یار ولی سے 7 روز میں جواب طلب کیا۔ آج شو کا نوٹس بھیج رہے ہیں ان کو؟ جی دوسری جماعت جی بھیج رہے ہیں آج بھیج رہے ہیں جی۔ کیا متن کیا ہے سر اس کا؟ وطن کیا ہے سر اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے، اچھا آپ نے حکومتی بینچ سے لوگ لے کر آپ نے اپوزیشن لیڈر کی کرسی حاصل کی ہے۔ یہ پی ڈی ایم کے جو منشور ہے، جو بیانیہ ہے، اس کے خلاف پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا۔ میرا کام تھا شو کاز جاری کرنا، جو صدر صاحب کا حکم تھا، جب جواب آئے گا اس کو پی ڈی ایم کنسیڈر کر لیں۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ ایک ہفتے سے جب یہ کیفیت پیدا ہوئی، مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز جو کہ آواز تھی پی ڈی ایم کی اور سب سے گرجدار آواز تھی، بیک وقت قلیل ہو چکے ہیں۔ مولانا صاحب وقتی طور پہ گوشہ نشین بھی ہیں، جبکہ مریم بی بی پی ڈی ایم کے معاملے میں اب معنی خیز خاموشی برقرار رکھ رہی ہیں۔ مگر بلاول بھٹو زرداری نہیں چوک رہے، بڑے پورے اعتماد انداز میں مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی کو کھری کھری سنا رہے ہیں، کھلا چیلنج دے رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کی جو کامیابی ہے، جتنا وہ عمران خان صاحب کو ہضم نہیں ہوا، ویسے وہ ہمارا کچھ نون لیگ کے دوستوں کو ہضم نہیں ہوا۔ ہر وقت ہر موقع پہ آر یا پار کے سیاست نہیں چلتا۔ آپ کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ اور ٹھنڈا دل کے ساتھ فیصلے لینے چاہیے، ایک حوصلہ کے ساتھ، کول ٹیمپرمنٹ کے ساتھ وہ اپنا سیاست کرے۔ چھوٹے چھوٹے جیلسیز کی وجہ سے اتنا بڑا مقصد جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ مولانا صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا صدر ہے اور ہم امید رکھتے ہیں وہ کسی ایک سائیڈ نہیں لے گا، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ہمارا اتحادیوں میں سے لڑکانہ میں گھس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مخالفت کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود پیپلز پارٹی پھر بھی آزادی مارچ کے ساتھ دیتا ہے، پیپلز پارٹی پھر جے یو آئی کو پی ڈی ایم کا سربراہ مانتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ہم سے ناراض ہو سکتا ہے۔
اب وہ گرجدار نیریٹو نہیں ہے، اب نیریٹو ہے پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے خلاف، نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے خلاف۔ مگر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل 4 اپریل کی وہ تاریخ گزر گئی جس کا بہت شدت سے انتظار تھا۔ 4 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے آخری اجلاس میں کہا تھا کہ وہ اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ ہمارا اس وقت بھی کہنا یہ تھا اور ہم نے اس پروگرام میں بھی کہا کہ اس 4 اپریل کو کچھ نہیں ہونا، اور ہوا بھی یہی، اجلاس تک نہیں ہوا، اور اس کا انتظار کہ اس کے فیصلے کیا ہوں گے، شاید خاقان عباسی، مریم نواز شریف، فضل الرحمان صاحب کو اس کا انتظار ہو، لیکن اس اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور مریم نواز کے اجتماعی استعفوں کا فیصلہ آنا تھا، جو کہ نہ آنا تھا نہ آیا، اور پہلے کی طرح سے پی ڈی ایم کسی بھی مشترکہ فیصلے پر نہ پہلے عمل درآمد ہوا اور نہ اب ہوا۔ البتہ ہر فیصلے کے بعد اپوزیشن لیڈرشپ نے ایک دوسرے کو بے نقاب کیا، اور یہ سلسلہ کافی دنوں سے جاری ہے۔ بلاول صاحب کو میں ضرور یہ یاد دلانا چاہوں گا، اگر مسلم لیگ نون کے 81 ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نہ پڑتے تو وہ قیامت تک سینیٹر منتخب نہیں ہو سکتے تھے۔ لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے فیصلے کو خلاف ورزی کی تو عملاً پیپلز پارٹی نے از خود پی ڈی ایم کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 3-4 شو کاز نوٹسز تو ہمیں دینے چاہیے، آپ کو پی ایم ایل این کو دینا چاہیے کہ آپ نے پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ طے کر کے الیکشن چھوڑ دیا، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کریں۔ بے اصولی کو جو ہے وہ نہ معاف کیا جا سکتا ہے نہ اس کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اپنی اس بے اصولی پہ جو ہے وہ قائم رہے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے۔ خفیہ اجلاس کرنے والے پہلے ماضی میں خفیہ میٹنگز کرتے رہے، اب پیپلز پارٹی کو شوکاز دینے والے پہلے اپنے گریبانوں میں جا کے انہوں نے کیا کیا۔ آج ان کی لیڈرشپ ملک سے باہر بیٹھی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی انتظار میں کہ ان کو ملک سے باہر بھیجا جائے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، ایڈیٹر جناب نجم سیٹھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سیٹھی صاحب، بڑا زبردست آپ کا تجربہ ہے۔ کچھ ساتھیوں نے ہمارے جس وقت سے یہ پی ڈی ایم بنی اس کو بہت زیادہ سیریس لیا، بہت ایسا لگا کہ واقعی ایک اپوزیشن الائنس ہے اور بڑا پریشر رہے گا گورنمنٹ پہ، اور یقیناً اس کی کوئی بڑی سکسیس سٹوریز بھی لوگ پروجیکٹ کر رہے تھے ہونے والی ہے۔ کیا آپ ان لوگوں میں ہیں جن کو کچھ کسی قسم کا اس پہ شوق ہوا ہے یا آپ کو حیرانگی ہوئی ہے جو آؤٹ کم ہے؟ السلام علیکم کامران۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا سٹیج آنی تھی جہاں راستے جدا ہو جانے تھے، مگر اس سٹیج تک آنے کے لیے جو یکجہتی کا اظہار کیا وہ ایک ٹیکٹیکلی اچھا رہا ان کے لیے، سب کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی بیک فوٹ پہ چلی گئی۔ مگر یہ تو بات واضح تھی کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی ریزائن نہیں کرے گی، اور یہ بالکل واضح تھا کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ باقی جو نون لیگ کے جو لوگ ہیں جن کا اور مقصد فرق بیانیہ تھا، میاں صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ پریویل کر جائے گا، وہ ڈومینیٹ ہو جائے گا، جس میں آپ نے دیکھا انہوں نے گجرانوالہ سے لے کے اور اب تک ایک الگ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، جس کے ساتھ مسلم لیگ کے اندر بھی جو ہاکس تھے اور ڈوز تھے وہ اب سارے ہی ہاکس بن گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اب تو اس لیے زیادہ سرپرائزنگ نہیں تھا، مگر جو بات سرپرائزنگ یہ تھی کہ چھوٹی سی چیز کے اوپر جس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، اس معاہدے کو تھوڑا آگے لے جایا جا سکتا تھا، اس کے اوپر آ کے یہ ٹوٹ پھوٹ پڑے۔ لیکن اگر آپ دیکھیے ریزگنیشنز پرہیپس جو بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ شاید اس میں اس کی خوشگمانی تھی، لیکن جس طریقے سے یہ سینٹ اپوزیشن لیڈر پہ جو کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ نقب لگایا زرداری صاحب نے، اور ان کے اور کس طریقے سے وہ چھین لیا اور خود اس کو حاصل کر لیا، اور پھر جو دوسری پی ڈی ایم کی پارٹیز تھی وہ دیکھتی رہی۔ آئی تھنک وہ سب سے بڑی شاکنگ ڈیولپمنٹ ہے جو شاید کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح سے وہ ابینڈن کر دیں گے باقی پی ڈی ایم کو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا، یہی ایشو تھا جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ چھوٹی سی چیز تھی۔ جبکہ نون لیگ نے یہ کنسیڈ کر دیا تھا کہ گیلانی صاحب چیئرمین بنیں گے، جس طریقے سے وہ سینٹ کے اندر آئے تھے، گورنمنٹ کی کچھ لوگ کراس اوور کر کے انہوں نے سیکریٹلی ووٹ دے دیا، اسی طریقے کے ساتھ توقع تو یہی تھی کہ وہ اب سینٹ لیڈر بھی بنیں گے، مگر آپ نے دیکھا وہاں کیا ہوا، وہ نہیں ہوا جو توقع تھی۔ مگر اس کے بعد جو ہوا
دو چیزیں ہوئی نا. ایک تو یہ کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے وہ پیغام بھجوایا ڈار صاحب کے ذریعے کہ جی یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یہ ہمیں دے دیا جائے. اچھا اب جو انہوں نے جو ایک ریزن دیا ہے وہ کہتے ہیں جی تارڑ صاحب جو ہیں وہ منظور نہیں ہے کیونکہ ان کا وہ ایک ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں عدالت کے اندر جو کہ جن کے اوپر الزام ہے کہ بے نظیر کے جو قتل کے اندر ملوث تھے. اچھا میں سمجھتا ہوں یہاں دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کو یہاں اس بات تک آنا نہیں چاہیے تھا, اور اگر آ بھی گئے کیونکہ ایک وعدہ کیا ہوا تھا وہ پورا ہونا چاہیے تھا, اور ابھی بھی وہ ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے کہ وہ ووٹس جو ہیں وہ 3 ووٹ وہ جو 7 ووٹ ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ گیلانی صاحب چیئرمین بن جائیں, مگر چلے وہ ابھی اس وقت تک تو انتظار کرنی چاہیے تھی. مگر تارڑ صاحب کا جو آبجیکشن تھا زرداری صاحب کا, نواز شریف صاحب کو یہ بات مان جانی چاہیے تھی. ایک سینسٹیوٹی ہے, مان جاتے ہیں آپ, کیا اس میں اتنی بڑی بات تھی. کہتے ٹھیک ہے جی ہم تارڑ صاحب کو نہیں, ہم ہمارے دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ہم کر دیتے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف جو ہے اس کو پھر ہوا نہ ملتی. گویا یہ ایک ہارڈ اینڈ ویوز تھے, اوپینینز تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا, مگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اسکرپٹ تھا, یہ ایک پلاٹ تھا اور باقاعدہ کوریوگرافڈ ایونٹس تھے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ گیلانی صاحب سینٹ چیئرمین نہیں بنے تو پھر اس وقت زرداری صاحب نے یہ سوچا جسے کہتے ہیں نا چینج از ٹریک. اس سے پہلے تو وہ رضامند تھے کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا. پھر انہوں نے وہ جو ٹریک چینج کیا اس کے اندر انہوں نے یہ پیگ ڈھونڈا. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ اس بندہ نہیں کسی اور کو کر دیتے ہیں تو پھر تھوڑا سا پرابلم بنتا ان کے لیے کہ پھر اب کیا پیگ لیا جائے. مگر وہ موقع مل گیا نون لیگ کی طرف سے, یہ نہیں ہوا. اچھا اب بات یہ ہے, دیکھیے نا آپ نے خود ہی شروع کیا یہ ڈسکشن, آپ کہتے ہیں کہ بڑی انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں سینٹ کے اندر. پہلی انپریسیڈنٹڈ چیز تو یہ ہے کہ گیلانی صاحب سینٹ کے اندر گئے کیسے؟ وہ گورنمنٹ کے لوگ تھے یا ان کے الائز تھے جن کے ووٹوں کے ذریعے سے یہ سینٹ کے اندر گئے. پھر وہ جب چیئرمین کی پھر وہ دوسرا جب الیکشن کی باری آئی چیئرمین کی تو وہاں وہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. پھر جب یہ ووٹ کی باری آئی کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن تو پھر وہ اسی قسم کے لوگوں نے گورنمنٹ کی طرف سے دے دیا. اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنا ہے بائی بیکاز گورنمنٹ کے لوگوں نے یا ان کے الائز کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. اور یہ بھی تو یہ کس قسم کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا؟ یہ بھی تو ایک انٹرسٹنگ کو انسیڈنس ہے کہ ایک تو ٹیک تو پہلے کچھ اور تھا کہ جی کسی صورت میں بھی گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی ہے اور کسی بھی لیجسلیشن میں کسی قسم میں کام نہیں کرنی ہے. اور پھر گیلانی صاحب اچانک اسپیکر اسد قیصر کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے بہت ہی تمام جو اس وقت پروسیس ہے آگے لیجسلیشن کا اور تمام چیزوں کا, اس میں تو انہوں نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا. اور آج بھی ان کی جو لینگویج تھی وہ پی ڈی ایم والی تو لینگویج ہی نہیں تھی. تو خالی صرف یہ نہیں ہوا ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے ہیں, یہ تو پورا پیراڈائم ہمیں چینج ہوتا نظر آیا ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ آگے جا کے تھوڑا اور بھی مسئلے بنیں گے. اور بائی دا وے یہ مسئلے پی ڈی ایم کے درمیان نہیں ہوں گے, یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں ان کا جو تعلق ہے حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں ایکسپلین کرتا ہوں. ابھی تک تو گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی والے جیسے کہتے ہیں نا پیچھے ہٹ کے حکومت کی طرف رخ ہے ان کا اور لڑائی جھگڑے نون لیگ کے ساتھ کر رہے ہیں. مگر آگے جا کے کیا ہوگا؟ آپ نے خود ہی کہا کہ بلاول بھٹو صاحب کس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں باہر کہ ہم تو سلیکٹرز کے خلاف ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, اصلی اپوزیشن ہی ہم ہیں. یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ اب ہوگا کیا؟ اب سینٹ کے اندر اور باہر بھی کمپٹیشن ہوگی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی. نون لیگ کہے گی ہم ریئل اپوزیشن ہے اور وہ بائی دا وے جس قسم کی باتیں بھی کرے گی وہ لگے گا کہ یہ اپوزیشن ہے. مگر جیسے آپ نے کہا جب گیلانی صاحب یا پیپلز پارٹی بات کرے گی تو وہ بات ایسے لگے گی کہ یار یہ پتہ نہیں اپوزیشن ہے, یہ گورنمنٹ کی حمایت ہو رہی ہے یا کوئی سازش ہو رہی ہے. تو پریشر اب آئے گا پیپلز پارٹی کے اوپر اور انپاپولیرٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر آئے گی. اگر وہ ریئل اپوزیشن کی طرح نہیں ایکٹ کرے گی تو سارا میڈیا کا پریشر, آپ کا, ہمارا, سب کا پریشر یہ ہے اگر بھائی آپ کس قسم کی اپوزیشن ہے تو وہ ڈیفینسو پہ چلے جائیں گے. یہ نہ ہو کہ اور دلچسپ بات بن جائے کہ پھر سینٹ کے اندر ایک دوسرے کو آؤٹ ڈو کرنے کی کوشش کریں کہ ہم زیادہ اینٹی گورنمنٹ ہے اور وہ کہیں گے ہم زیادہ اینٹی گورنمنٹ ہے. تو اگر ایسے ہوا تو یہ سارا سلسلہ جو وہ اسلام آباد والے جو بیٹھے ہوئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور ہی نہ کوئی چیز بن جائے گی. تو یہ ابھی بڑی ایک ڈائلیکٹیکل سچویشن ہے. اب آپ دیکھیے آگے یہ ہوتا کیا ہے. بہت بہت شکریہ. مگر